جی ہمارے پاس خالد مکسی صاحب موجود ہیں جو اس وقت بہت ساری خبروں کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ ہاں بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ بات کی ٹھیک ہے جی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے 5 ممبران میں سے 4 گئے ایک طرف، ایک گئیں ایک طرف۔ پہلے تو اس کی وضاحت ہو جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ آپ کی باپ پارٹی تو ایک سمجھے کہ اجتماعی گروپ کے طور پر پارٹی کے طور پر ادھر ادھر ہوتی تھی، تو ایک کیوں نہیں آپ کے ساتھ رہیں؟ شکریہ بھائی، ایک تو آپ نے پروگرام پہ ٹائم دیا۔ یہ ایسے ہے کہ ہماری یہ جو معاملہ شروع ہوا، کیونکہ پہلی دفعہ ایک ہماری پارٹی تھی اور وفاق میں کیوں صوبے میں تو ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا نا، مزہ چکھ لیا ہے سارے ماحول کا۔ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہوا بلوچستان میں۔ جی بالکل، پروسیس سے گزرے تو کچھ سبق بھی مل گئے، کچھ تھوڑا بہت۔ پھر ہم نے اپنے تحفظات وغیرہ پہ ڈسکشن کیا، بڑے پروسیس سے گزرے، 6-6 8-8 گھنٹے بیٹھ کے ہم آپس میں 5 ممبرز ڈسکس کرتے تھے، کیا ہے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، کچھ سیکھتے بھی تھے۔ تو نتیجتاً یہ بات ہوئی کہ فائنلی جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ابھی ٹھیک ہے، ہم یہ ایک سب کا ذہن بن گیا کہ جی ہم نے اس طرف جانا ہے، اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے، تو فائنل ہو گیا تھا۔ اچانک بس ہماری جانے سے پہلے ہماری جو ایک ممبر صاحبہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایکسکیوز کریں، تو ہم دباؤ ڈالنے والے ہیں نہیں، ہم تو اخلاق میں چلتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا ایک میں کسی کا بیان اور ٹویٹ یہ بھی سن رہا تھا کہ جی جو باقی 3 ممبران ہیں خالد مکسی صاحب نے ان کو پوری بات نہیں بتائی، جو میں امیجن کرتا ہوں کہ پاسبل نہیں ہے، لیکن ذرا اس کی وضاحت ہو جائے کہ باقی جو 3 ممبران ہیں آپ کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں اس فیصلے میں۔ ظاہر پریس کانفرنس میں تھے، ایسا تو ہونا چاہیے، لیکن میں ٹویٹ کی وضاحت چاہ رہا ہوں، کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اس پہ۔ غلط ٹویٹ کیا ہے، ہم 100% آن بورڈ ہیں۔ ہم نے ماحول ایسا رکھا تھا کہ ہر میٹنگ، ہر معاملات میں اکیلی نہیں، ممبرز کے سامنے۔ ہمارے زبیدہ جلال صاحبہ بھی ساتھ تھی، ان کو بھی ایسا محسوس کبھی نہیں ہوا۔ لاسٹ مومنٹ پہ اچانک تو اس کا کچھ نہیں۔ اب دیکھیں نا آپ کے سامنے ایک کل واقعہ ہوا ہے اپنا، اچانک ایک پارٹی جو تھی، اب ان کا نام میں کیا لوں، ٹھیک ہے، اتنے معاملے کلیئر تھے، اینڈ ٹائم پہ ہو گیا، ہم تو خود حیران ہو جاتے ہیں اتنے سینئر کی، کتنا افسوس واقعہ۔ پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم سے شروع ہو کر نیچے تک جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام سازش ہے، اس کے اندر بیرونی قوتیں ملوث ہیں اور یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ایک گھناؤنی کاوش ہے۔ اب جب آپ اس بیانیے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کی طرف بھی کیچڑ اچھلے گا؟ دیکھیں اس کا ایک فورم ہے کہ اگر اس وقت پارلیمنٹیرینز کو آن بورڈ لینا ہے اس معاملے پہ، تو ایک فورم ہے۔ کیوں میں حیران ہوں کہ سارے بات میں جب آتا ہے کہ جی ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس لے جائیں گے، وہاں پہ لے جائیں گے، سب سے کمزور اور بیکار سمجھا جاتا ہے پارلیمنٹیرینز کو۔ اور عدم اعتماد، جہاں ووٹ کا معاملہ ایک سسٹم ہے، تو ادھر پارلیمنٹیرین امپورٹنٹ ہے۔ اتنا امپورٹنٹ ایشو ڈسکشن کے لیے ہم لوگ مطلب اس بنیاد پہ نہیں آتے، ہم نہیں اترتے۔ مطلب پاکستان کی آئین یہاں سے بنی ہے، فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں، اس وقت یہ ممبر اچھا ہوتا ہے۔ جب ووٹنگ ہوتی ہے، کسی معاملے کو پاس کرنا ہوتا ہے، اور امپورٹنٹ ایشوز پہ سب سے گندے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز ہیں۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے یہ، یہاں جھوٹے۔ آئی تھنک بیسٹ فورم یہ ہے کہ جب قائل کرنا ہے تو ان کیمرہ بریفنگ ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ کے جو لیڈرز ہیں پارٹیوں کے، پارلیمنٹ مانے لیڈرز جو ہیں، ان کے تھرو ہو سکتا ہے۔ آپ ان کیمرہ اسمبلی کے اندر بریف کر سکتے ہیں، کمیٹی رومز ہیں کہ جی یہ چیز ہے، یہ ثبوت ہے، یہ پکا ہے۔ پھر آپ چھوڑ دیں ممبرز پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اب اگر اس سے کوئی سسٹم ہے ہمارے پاس بہتر طریقے کا تو کر لیں ویسے جی۔ اچھا اب اس تمام عمل کی غیر موجودگی میں جو آپ نے فرمایا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی موجود ہے، پارلیمنٹ خود موجود ہے، اس تمام عمل کی غیر موجودگی میں بھی سازش کی باتیں وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ سارے الزام تراشیاں بھی ہیں۔ وزیر اعظم کا ایک اپنا انداز ہے، وہ گونگلو، چوہا، بیماری، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کی بات کاٹتا ہوں۔ مجھے ایک فون آیا کہیں سے، یہ جو حمایتی ہیں جی، اب نے اس سے عمل سیکھا، انہوں نے بڑی عمران خان ایسے، عمران خان ایسے، عمران خان ایسے، ٹھیک ہے جی، میں سنتا رہا ان کی بات۔ آخر میں انہوں نے باقیوں کو شروع کی گالیاں دینا، میں چپ کر کے سن رہا ہوں۔ تو میں نے اینڈ میں نتیجہ نکالا، میں نے کہا اگر تربیت یہ ہے، ایک سمجھدار آدمی باہر سے کال کر کے مجھے قائل کر رہا ہے کہ جی آپ خان صاحب کو سپورٹ کریں، اور بعد میں دوسروں کو وہ گالیاں دے رہا ہے اور ایسے برے برے الفاظ کہہ رہا ہے باقی لیڈروں کے نام پہ، میں نے کہا یہ کون سی تربیت ہے؟ اچھا یہ حکومت کیا کرتی کہ آپ ان کے حق میں فیصلہ کرتے؟ حکومت کا طریقہ یہی ہے کہ جی پارلیمنٹیرینز ہیں، کوششیں جانا جیسے طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ووٹ دے کے ایک چور کو، گندے کو، اچھے کو ایک جگہ پہ بھیج دیا۔
आ गए, वो गंदा था, पार्लियामेंटेरियन जैसा था, झूठा था, चोर था, एक फॉरम पे तो पहुंच गया ना। वो वोटर की चले उस वक्त गलती थी वोट देने की, वो गलती देख के, गलती करके वोट डाल के एक फॉरम पे पहुंचा दिए। जहां तो फॉरम को तोड़ दें असेंबली, या चली जाए, खत्म हो जाए सिस्टम, वापस इलेक्शन पे चले जाएं, जी चोर हैं, अच्छे आ जाएं। अगर एक सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उस पर कहना है कि ये सारे चोर हैं, तो भरोसा कैसे कर रहे हैं असेंबली में? वो वोट बजट पे कैसे गंदे आदमी वोट दे रहे हैं? वो बजट क्यों पास हो रहा है गंदे आदमियों के वोट से? बिल्कुल, आखिर में आपका वक्त ज़्यादा लिए बगैर आप कितने पुरएतमाद हैं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी? अल्लाह गवाह है कि आई एम नॉट वरिड। हमने एक फैसला कर लिया है, ऑपोजिशन में बैठने का नसीब है, ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। दिलचस्प सूरत हाल है। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।